الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. صلاة طيبة طاهرة مباركة كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، كلما هبت الرياح تقلب الليل والنهار. صلوات ربي وسلامه على النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ہم پر جو انپلان یہ درس تھرسڈے کو رہا. تھرسڈے شام سے جتنی بھی سلوات بھیجیں گے، اور ہم تو ارلی بھیجتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اس درس میں کہ ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی کریں. اور I'm sure آپ جو سنتے ہیں ساتھ ساتھ سلوات پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بار آپ سلوات بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 بار رحمت ان صلوات ان آپ کا ذکر ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی محنت، آپ کا being on درس انشاءاللہ. اللہم علمنا بما ينفعنا، اللہم آمین. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم آمین. غزوۃ احد کی بات جو ہم کر رہے ہیں کافی دنوں سے، before Ramadan we start and until now we are talking about غزوۃ احد، کیونکہ اس میں بہت سے دروس ہمیں ملتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے، اس سے ٹھیک ہے یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت پڑی تھی مسلمانوں پر، لیکن اس میں دروس بھی ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں کہ ہم اس سے سیکھیں. ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں غلطی کرتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے میں نے سیکھا، جو ان کے ساتھ ہوا میں نے بھی سیکھا. یہ عام دنیا میں بات کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اپنے ساتھ ہی ہو، لیکن دوسرے ساتھ جو ہوتا ہے ایکسپیرینس وغیرہ زندگی کے، تو انسان سیکھتا ہے. اسی طرح یہ غزوۃ احد سے کیا سیکھا؟ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، سبحان اللہ. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی اباؤٹ نیگیٹو پوائنٹس کیا ہوا، اینڈ آج ہم اس کے پازیٹیو پوائنٹس لیں گے غزوۃ احد کے. سبحان اللہ، کیونکہ ہر چیز میں نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ہوتا ہے. جو بات کی تھی پچھلی بار وہ نیگیٹو پوائنٹس کیا کیا ہوا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو باتیں کیا ہوئی، کیونکہ غزوۃ احد یہ حادثہ اٹ وازنٹ اونلی دیر، یہ ہر زمانے میں دوبارہ اس طرح کے واقعے حاصل ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہمیں وہ پکچر ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہم کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 کیا سیکھا؟ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر we don't obey رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ زمانہ ایڈوانس ہے، we are different, we know better and we can't do the things in our way. بلا بیٹھتے ہیں کہ ہمارا قائد اعظم، ہمارا لیڈر، ہمارا ٹیچر، ہمارا نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. whatever آپ کی زندگی میں جو بھی حالات گزرتے ہیں، always go back to کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، واطیع اللہ واطیع الرسول. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن پر چلیں گے. قرآن پر اوکے، تو اس کا مکمل کیا ہے؟ قرآن آپ کو سب کچھ ڈیٹیلز میں نہیں لے کر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، فجر کی؟ کہاں ڈیٹیل سنت بتاتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، بول کر، فعل یا قول یا رضامندی ظاہر کی. تو وی ہیو دا سنت، وی ہیو فالو سنت. اینڈ یہ بھی سنت ہے کہ ہم نے دیکھا غزوۃ احد میں کیا ہوا جب طاعت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ بہت برا اثر تھا. اینڈ ایک پر نہیں، 2 پر نہیں، پورے مسلمانوں پر اثر پڑا. اینڈ یہ احد ہر زمانے میں ہوتی ہے، ہر گھر میں. اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سمجھ، اپنی سوچ پر چلیں گے، یہ بہت خطرناک بات ہے. we have to follow رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے وارننگ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث میں بتایا ہے کہ ہمیں دنیا پر ہم اپنی جان، ٹائم، وقت ضائع نہیں کریں. دنیا سسٹرز ایک
بس ایک اسٹیشن ہے، آپ کی گاڑی چل رہی ہے، آپ کے یہ ٹرین زندگی کا چل رہا ہے، یہ سفر جاری ہے. اگر کہیں رکتی ہے اپنا بس کچھ مسافر اتر جاتے ہیں، کچھ جو فوت ہو جاتے ہیں، اور ٹرین چلتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی اسٹیشن پر رک جاتا ہے، اس کا ختم سفر. آپ سفر میں کتنا سامان لے کر جائیں گے، کتنا اٹھائیں گے؟ آپ سفر میں چلتے ہوئے دیکھیں گے یہ باغات، یہ فروٹ، یہ پھل، یہ آسمان، یہ زمین، یہ خوبصورت پرندے، یہ کتنا اٹھا سکیں گے؟ یہ محلات، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ سفر میں آپ کا سفر میں کتنا اٹھا سکیں گے؟ تو آپ کو وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ. یہ تھوڑے دن کے لیے متاع ہے. متاع یعنی بس تمتع کرو، کچھ مزہ چکھو. اس کا that's it. آپ کا یہاں نہیں ہے، آپ کے گھر یہاں نہیں ہے. آپ نے already گھر بنائے ہوئے ہیں آسمان میں. You should be aiming وہاں. اس کو کیسے زیادہ میں خوبصورت کروں، اس کو کیسے زیادہ میں باغات لگاؤں، وہاں کیا میں کر سکتا ہوں. جو میرے گھر آسمان میں بنے ہوئے ہیں اس کے لیے کام کرو. نمبر 3 کشف المنافقین. یہ اگر غزوہ یا بیٹل یا جنگ نہ ہوتی اور بیچ میں اس طرح شہداء، مشرکین، منافقین یہ سب کچھ نہ ہوتا، ایک دم پردے اٹھ گئے، پتہ چل گیا منافق کون ہے، مومن کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. مشرک تو مشرک ہے نا، مشرک تو وہ اپنے لشکر، اپنے آرمی، اپنے لوگوں کے ساتھ آیا ہے. لیکن مسلمان کے سوسائٹی میں جو مسلمان بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، سوتے اٹھتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے حلقہ میں بیٹھتے ہیں. یہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتا. منافقین جب سے غزوۃ احد سے شروع ہوئی ہے یہ بیماری، اور اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے، دکھا دیے یہ ہیں منافقین. 300 پیپل شروع سے ہی نکل گئے تھے. یہ ان پر تو پتہ چل گیا، ان کا لیبل ہو گیا ہے کہ یہ منافقین ہیں. اگر یہ اندر یہ کمپلیٹ کرتے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے تو بہت زیادہ ڈبل خسارہ ہو جاتا. دوسرے منافقین جو وقتی طور پر ان کا نفاق، انہوں نے اپنے آپ کو پھر پہچان لیا خود ہی کہ ہم نے کیا ہے، کیوں اس طرح. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا. وہ کون ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول بلا رہے ہیں، بھاگو نہیں، ثابت رہو، تلواریں ہاتھ میں لو، جہاد کرو. ان کو انکریج کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی وہ بھاگ رہے ہیں مدینے کی طرف. دہشت ہو گئی ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ پلٹ گیا، میزان پلٹ گیا. ان کی امیدیں تھیں جیسے غزوہ بدر میں وکٹری، نصرت ہوگی، تو وہ تو ایک دم پزل ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ افواہ جو پہلی تھی کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، رومرز وغیرہ، تو پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ان کے متعلق بھی سورۃ آل عمران میں، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. یہ this is آیت نمبر 155. ان کو بھی شیطان کا اثر پڑا، وسوسے شیطان، یا جان ان کی عزیز ہو گئی، یا انہوں نے دیکھا مسلمان تو خسارہ میں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. حلیم ہے اللہ سبحانہ وتعالی، رفیق ہے، رؤوف رحیم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا کہ یہ خود اپنا علاج کریں، دیکھیں میرے سے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں اس طرح کیا. کتنی شرمندگی انہوں نے احساس کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. جیسے دوسروں کو، ان کو جو تیر باز تھے، جو ہیلپر تھے، اور رسول اللہ نے کہا تھا نہیں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، ان کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ. اور یہ جو وقتی طور پر ان کے نفاق پیدا ہوا یا خوف پیدا ہوا، ان کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. غزوۃ احد کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے صفائی ہو گئی، پتہ چل گیا کون سچا ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، اور کون ہے جس کا ایمان ضعیف ہے. He has to work on his ایمان. بعد میں پچھتاتا ہوگا کہ دیکھو کچھ لوگوں نے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ لوگ رسول
کی پروٹیکشن میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 اور ہمیں بھاگ کے نہیں. I have to work. میرا ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں میں بھاگا؟ کیا مجھے ہوتا؟ یا تو مجھے شہید ہو جاتا جو اعلیٰ مرتبہ میں پاتا، یا میں اسیر ہو جا قیدی ہو جاتا، یا میں رسول اللہ کی پروٹیکشن کرتا، یعنی کچھ نہ کچھ اس سے زیادہ کیا ہوتا. لیکن بھاگنا and this is کبیرہ من الکبائر ان تتولوا یوم الزحف. جنگ میں بھاگنا بہت بڑی کبیرہ ہے، گناہ ہے. ان تتولوا یوم الزحف، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یعنی 7 الموبقات، 7 نہیں ہیں، بہت سی موبقات ہیں، لیکن بڑی گناہ کیا ہے؟ میدان جنگ سے بھاگنا. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے یا رسول اللہ کا حکم ایسا ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کی. کیوں مخالفت کی؟ کیونکہ دنیا سے کچھ چاہیے تھا، کچھ فائدہ تھا آپ کو، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے بہت خسارہ اٹھایا. اللہ اور رسول کی مخالفت کی، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. وقتی طور پر اپنے فائدے کے لیے آپ نے ایسا کیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کے صحیفہ میں، آپ کے بک میں کیا لکھا گیا؟ آپ کی نماز، آپ کی دعا، آپ کا حج، آپ کا سب کچھ ضائع چلے گیا. We have to be very careful. کہ میرا نام، میں تو اعتکاف میں بیٹھی تھی، میں تو مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھتے تھے، میں نے یہ کیسے کر لی؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا. انت فرشتے لکھتے جاتے ہیں. تو ریممبر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. احساس ہوا ہے، پہچان لو آپ کی غلطی ہوئی ہے، پوز، توبہ کرو، معافی کرو. اللہ غفور حلیم ہے، غفور رحیم ہے. اپنا تکبر سے یہ نہیں کہو کوئی بات نہیں، ہو گیا تو میں کیا کروں. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کو بتا رہا ہے کیا کرنا ہے. معافی مانگو، ٹھیک کرو، جو خراب ہو گیا ٹھیک کرو، کوئی بات نہیں. ہوتا ہے، ہم سب بشر ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو منزل ہے آسمان سے. ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، اوکے، ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلی بار ہم نے کہا کتنی دیر تک میں ناراض تھی ان سے، پھر میں نے قرآن میں دیکھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمُ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. آپ ناراض ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا. تو دس از اندر پوائنٹ کہ اگر کسی حالات میں، کیونکہ ایمان، ہمارا ایمان کا لیول کبھی بہت ہائی ہو جاتا ہے جیسے رمضان میں، کبھی بالکل کم ہو جاتا ہے. ان الایمان لا یخلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان مومن کا پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا آپ کا پرانا ہو جاتا ہے نا، اس کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کا ٹیکس، اس کا وغیرہ. تو دوبارہ اس کو فریش کریں ایمان کو. کیسے؟ ون آف دیم یو ریئلائز میں کتنی دیر سے دور ہوں، میرے بہنوں سے دور ہوں، میں قرآن سے دور ہوں. رمضان میں اتنا پڑھتی تھی، ایک دم کیا ہوا؟ ایک دم کیوں ڈراپ؟ آپ کا قرآن ڈراپ ہوا ہے، آپ کا لیول آف ایمان ڈراپ ہو گیا. ہولڈ اٹ. مدرسہ رمضان سے نکلے ہیں، اس کو آپ کو مضبوطی سے تھامیں. میں درس میں آتی تھی، درس میں نہیں آ رہی. I don't talk about this درس، any درس، go to anywhere، لیکن صحیح ہو. یہ نہیں کہیں استاد امیران کا any درس so I'll go anywhere. نہیں، دیکھو صحیح علم پانا ہے. کہاں ہے؟ اپنے آپ کو جڑا دو، رحمات نازل ہوتی ہیں. اپنے آپ کو محروم نہیں کرو رحمات سے. اور بھی just admit yes میرا لیول آف ایمان کم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. النساء میں شاید ایک مسلمان ہوا تھا، پھر وہ مرتد ہو گیا. اس کو بہت افسوس ہوا، اور اس نے لوگوں کو بھیجا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں، مسلمان کے صف میں شامل کر دیں گے آپ مجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، تم توبہ کر لیا ہے نا، پہچان لیا، واپس آ جاؤ. ابھی تک تمہارے میں جان ہے نا، تو واپس آ جاؤ. سبحان اللہ. ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم. لیکن اپنے ضد پر یا شرما کر کے میں کیسے کہوں رسول اللہ چلے میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں، میں بس خلاص. لیکن مسلمان بہت اچھے تھے، میں بہت اچھے لوگوں کے ساتھ تھا. تو میں افسوس کہ میں نکل گیا. کیوں افسوس ہے نا؟ اللہ سبحانہ وتعالی یقبل التوبۃ عن عبادہ، یقبل التوبۃ عن عبادہ. کسی کے ساتھ آپ کا باس یا آپ کا ٹیچر یا آپ کے والدین یا آپ کا ہسبینڈ یا کسی کے ساتھ غلطی ہو جاتی تو ہم لمبی چوڑی بات ان سے کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سوری، یہ میرے ساتھ ہوا تھا وغیرہ. شاید وہ
وہ معاف کرے گا شاید نہیں معاف کرے گا، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے آتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھو بات کرو اللہ تعالیٰ سے، ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، سورۃ التوبہ میں آپ نے لی تھی نا، سورۃ التوبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کا چانس دیتے ہیں بیکوز لیتوب علیہم، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے۔ اس سے بہترین کیا ہے؟ کھل کر بات کرو اللہ تعالیٰ سے، رو سب کچھ جو آپ اپنے دوسروں کو بتا رہے تھے یہاں ہے، یہ موقع ہے، آرام سے بیٹھو، بہت کوئی بھی نہیں آپ کا حساب لے گا کہ اتنی لمبی چوڑی بات کی ہے۔ It's you and Allah سبحانہ وتعالی۔ ٹھیک، we'll go to another point، امر بالمعروف، another point، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ ہم لا بیٹھے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس میں عبداللہ بن حرام جو صحابی جابر ہے نا، ان کے والد عبداللہ بن حرام، انہوں نے دیکھا کہ یہ منافقین 300 عبداللہ بن ابی ان کو واپس لے کر چل رہا ہے۔ He went to him اور کہا کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہاں آیتیں ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں کیا پتا کہ جنگ ہونے والی ہے، ہم تو بس سمجھے ہم اس طرح رسول اللہ کا ساتھ نہیں۔ انہوں نے کہا ساتھ دینے کے لیے نکلے ہو نا تو کمپلیٹ ہے۔ اسے نہیں، ہمارا دیکھو سامنے کتنی بڑی فوج ہے، ہم کیوں، ہمیں کیا پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نو 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 وی آر گوئنگ۔ بہت اس نے کوشش کی امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، لوگ آپ پر اشارہ کرتے ہیں، لوگ پتہ کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو ایسا ہوگا جیسے ایک کشتی کے کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں۔ نیچے والے لوگ جب بھی ان کو پانی چاہیے تو اوپر جاتے ہیں پینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہمیں بہت اچھا نہیں لگتا، ہر بار ہم اوپر جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، ایسا کرتے ہیں کہ کشتی میں ایک سوراخ بنا لیتے ہیں، پانی پی لیں گے، اوپر کے لوگوں کو اذیت نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نیت ان کی اچھی تھی لیکن خود ڈوب کے دوسروں کو بھی ڈبا دیا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، وبال مصیبت کا ایک پر نہیں ہوتا، پوری امت پر آتی ہے۔ ایک مصیبت کرتا ہے، ایک طاعت نہیں کرتا رسول اللہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس کا وبال پورے مسلمانوں پر آتا ہے، امت اسلام پر آتی ہے۔ اور غزوۃ احد آپ کے سامنے، and this is حدیث what I'm talking about، یہ کشتی والا حدیث ہے۔ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، سیکھو، قرآن آپ کو سکھاتا ہے، قرآن آپ کو سکھاتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے قرآن کریم، کیسے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس پر ضرور کام کرنا ہے۔ another point، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شہداء ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ انسان، اس کا سفر بہت مشکل تھا، اس نے ایمان یا توحید کا علم اٹھایا ہوا چل رہا ہے، جب سے اس نے اسلام پایا بہت محنت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيُمَحِّصَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ۔ تین باتیں سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہچانے جائیں مومن کون ہے، منافق کون ہے، اینڈ شہداء چوز کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، اس کو میں اعلیٰ درجہ دوں گا، شہادت کا درجہ۔ اینڈ یو نو شہادت کی کتنی کرامات ہوتی ہیں، کیوں انسان کہتا ہے میں شہادت پانی، شہادت تمنا سے نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو ورک فار اٹ، یو ہیو ٹو ورک۔ اینڈ دیکھتے ہیں کیسے ان لوگوں نے کتنی ہمت کی، کتنا جہاد کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی قربانیاں دی کہ اس مرتبہ اس شرف پایا۔ آنر لسٹ یونیورسٹی میں، کالج میں لینا آسان کام نہیں ہوتا، سب پاس ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے، لیکن جو آنر لسٹ پر اس کا نام، وہ چاہتا ہے میں ہمیشہ، ایک بار اس نے مزہ چاہتا ہے وہ ہمیشہ میں آنر لسٹ پر میرے نام آئے، ناٹ لیس۔ تو یہ آنر ٹو بی شہید، یہ بہت بڑا آنر ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَتَّخِذْ، میں چاہتا ہوں کہ چنوں یہ ہیں شہداء۔ سبحان اللہ، جس کا تمنا ہوتا ہے نا سچا، وہ بے شک اپنے یعنی گھر میں اپنے بستر پر بھی وہ درجہ پا سکتا ہے،
اگر وہ سچا ہے. سبحان اللہ. خالد بن ولید کتنی انہوں نے جہاد کیا، اور ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بستر پر مر رہا ہوں، کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے. بہت سے صحابہ اپنے بستر پر فوت ہوئے. سبحان اللہ. ڈزنٹ مین کہ بہت سے یہ مجاہدین تھے، اور سچائی اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں. شہید کی کرامت ہے کہ اس کا سب سے پہلے اس کا ایک خون کا ڈراپ جب کہ جسم سے بہتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن کون شہید؟ وطن کے لیے نہیں، اپنے قوم کے لیے نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم وہ ہیں، ہم عرب ہیں، عرب کی نصرت ہونی چاہیے. فی سبیل اللہ. ہمارے ذہنوں میں جو باتیں نا اس کو کریکٹ کرنی. فی سبیل اللہ. اپنے قوم کے لیے نہیں، اپنے قوم کے لیے. ایک بندے نے خوب لڑا اور لوگ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ یہ تو جنتی ہے، یہ تو سیدھا جنت پہ جائے گا، اور مارا گیا. رسول اللہ نے کہا دیکھو اس کو. تو جب اس کی طرف گئے کہا ماشاءاللہ آج تو تم نے مسلمانوں کا اتنی حمایت کی ہے، اتنا کیا ہے رسول اللہ کے خاطر، توحید کے خاطر، کلمہ لا الہ الا اللہ. He said I don't care about this all. میں تو اپنے قوم کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ کو آ کر کہا اور مر گیا. رسول اللہ کو محسوس ہوا اور کہا وہ فی النار. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی قوم دیا، جان دی، سب کچھ دیا. کس کے خاطر؟ اپنے قوم کے خاطر. جب بھی اس کا ذکر ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس سے کہتے تھے وہ فی النار. تو we have to correct our thinking. اور کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ فی سبیل اللہ. عذاب قبر سے شہید محفوظ ہو جاتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں رسول اللہ؟ جو عام مرتا ہے اس کا سوال جواب ہوتا ہے، اور جو میدان جنگ میں اس کا فتنۃ القبر سے محفوظ ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم it's not enough کہ اتنی بڑی فتنہ فیس کر آئے، تلواروں کی چمک، تو وہ فتنۃ قبر سے محفوظ ہے. سبحان اللہ. قیامت کے دن جب سب لوگ اتنے پریشان ہوں گے، اپنے قبروں سے نکلیں گے، یومن من الفزع الاکبر، اس دن وہ ریلیکس نکلے گا، اپنے خون، اپنے پٹیوں، اپنے زخموں کے ساتھ اٹھے گا اپنی قبر میں. مسک کی خوشبو اس کے زخموں سے نکلے گی، اور سب لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، رشک آئے گا شہید ہے، دیکھو اس کی خوشبو. اور بہت سے ہیں، لیکن یہ ایک حدیث ہے اس میں سے میں نے تھوڑے سے یہ پوائنٹ نکالے. اس کے سر پر تاج الکرامہ، تاج الوقار، تاج پہنے گا. تاج کا ایک یاقوت، یعنی ڈفرنٹ یاقوت، مرجان، الماس، جو بھی تاج میں ہوگا. one یاقوت is better than the whole دنیا. one یاقوت. he is allowed to، یعنی شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے، سفارش اردو میں. he is allowed، he has this gift that he can 70 of his relatives کی شفاعت کر سکتا ہے. میرا وہ دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خالہ صاحب بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ فلان. اللہ تعالیٰ اس کے خاطر ان کو جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. تو کیوں نہیں شہادت پانی، کیوں نہیں تمنا کرے گا انسان؟ سچا تمنا. جو شہید ہوتے ہیں، رسول اللہ کا حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری کسی چیز کا تمنا ہے کہ میں شہادت پاؤں فی سبیل اللہ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، پھر میں شہادت، پھر مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں شہادت پاؤں. یعنی 10 بار رسول اللہ نے سبحان اللہ اللہ کے خاطر میں اپنی جان، میں اپنے جسم، وقاتلون ويقتلون فی سبیل اللہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم ان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے شہداء. ان کہا ہے میں تمہاری جان اور مال لے لیتا ہوں، اس کے مقابلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں. ان اللہ اشتری، خریدا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے مقابلے میں دے رہے ہیں، جنت دے رہے ہیں. مصعب بن عمیر the first سفیر آف اسلام، اکیلے نکلے اور بھیجا گیا تو مدینہ اسلام پھیلانے کے لیے، to teach them اسلام. انہوں نے بھی بدر میں جہاد کیا، احد میں فوت ہوئے. ان کا ذکر سورۃ احزاب میں آتا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا، سچائی، صدق. سبحان اللہ. سعد بن ابی ربیعہ یہ بھائی تھے عبد الرحمن بن عوف کے، یعنی مؤاخاہ جب رسول اللہ نے کی جب مدینے آئے تھے. یہاں دیکھیں لیڈر ڈھونڈتا ہے، وہ کہاں ہے جنگ میں؟ بے شک جنگ میں. he cares about his own people. اس حالات میں جو آپ نے دیکھا ہے، کس حالات سے گزر رہے تھے. سعد بن ابی ربیعہ پوچھا اپنے
صحابہ سے سعد کہاں ہے؟ صلوات ربی وسلام علیہ یا رسول اللہ. کیسے نے ہر ایک پر نظر. and this is quality. اللہم نسألک من فضلک العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں بھی یہ کوالٹی آئے. سعد کہاں ہے؟ دیکھو سعد کو ڈھونڈے میدان جنگ میں، سعد کو دیکھا آخری سانس میں. سبحان اللہ. اور رسول اللہ نے کہا سعد کو جا کر کہو رسول اللہ ان پر سلام بھیج رہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھتے ہیں سعد زخم سے چور. سعد رسول اللہ پر سلام بھیج. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا اگر رسول اللہ کو کچھ ہو گیا. What he cares, he didn't ask about his family. یا میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میری وائف یا میرا مال وہاں پر. رسول اللہ. اور اس نے کہا کیسے ہو سعد؟ جنت کی خوشبو مجھے آ رہی. رسول اللہ. انصار سے کہو be with رسول اللہ. عبداللہ بن حرام جس کا میں نے ذکر کیا پہلے کہ جب انہوں نے منافقین کو کہا کہ واپس پلٹو کیسے چھوڑ رہے ہو. یہ کون ہے عبداللہ بن حرام؟ He is father of جابر رضی اللہ عنہ. ان کی بہت بیٹیاں تھیں. فقیر تھا بہت، اس پر قرضہ تھا، پھر بھی یہ جہاد کے لیے نکلا. ایک رات پہلے دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا کون سا خواب؟ کہ میں نے دیکھا ایک صحابی جس کا نام مبشر ہے جو شہید ہو گئے تھے بدر میں. انہوں نے مجھے کہا عبداللہ میں ابھی تک یہاں ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی تم آ رہے ہو. رسول اللہ نے کہا اس جہاد ہے عبداللہ. عبداللہ پلٹا نہیں کہ میں فوت ہو جاؤں اور میرے بچیوں کا کیا ہوگا، میرا قرضہ میرا وغیرہ. ایک ہی بیٹا تھا جابر، شہید ہوئے. جابر اپنے باپ کو شہید دیکھتا ہے، ان کو کور کیا ہوتا ہے، کھولتا ہے، دیکھتا ہے، روتا ہے، پھر کور کر، پھر دیکھتا ہے. اس کو یقین نہیں ہو رہا، اس کا سب کچھ چلے گیا، یعنی اس کی چھت کا سہارا اس بہنیں ہیں گھر میں، قرضہ ہے، میں کیا کروں گا. صحابہ اس کو منع کر رہے ہیں. جابر رسول اللہ صرف دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، من نہیں کر. اللہ علیہ وسلم کتنا ہم سیکھتے ہیں. رسول صلی اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، غم ہے، اعتراض نہیں ہے، انسان ہے، رو رہا ہے اپنے باپ کو، رونے دو. تعزیت میں جاتے ہیں چپ 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 چپ، نہیں رو نہیں رو، گناہ تمہارا ختم ہو جائے گا. بھائی رونے دو، رونا تمہارا میت کو واپس نہیں لاتا. لیکن وَإِنَّ عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بیٹے ابراہیم فوت ہوا اور لوگوں نے کہا اب رو رہے ہیں رسول اللہ، انہوں نے کہا ہاں ہم کو نمس ہے. بلایا پیار سے جابر کو. جابر اور تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. کیا رسول اللہ کہا دیکھو کوئی بھی انسان نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی بغیر، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے وداؤٹ رسول یا وحی وغیرہ، لیکن اللہ کو دیکھنا، ان کے دیدہ، اللہ کا چہرہ، جلوہ، کلام سوائے تمہارے والد. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیا تمہارا تمنا ہے؟ اللہ مجھے دوبارہ بھیجے، میں چاہتا ہوں دوبارہ میں آپ کے راہ میں خون میں آپ کے راہ شہید ہوں، مجھے قتل کیا جائے، مجھے مارا جائے، میرا خون ہے آپ کی خوشی کے. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد سبقت already میں نے کہہ جو دنیا سے نکلتا ہے واپس نہیں جا، اور کچھ تمنا کرو. اللہ تعالیٰ تو if I cannot go back، میں چاہتا ہوں بس میں اتنا لوگوں کو بتا دوں، مسلمانوں کو جو میرے پیچھے رہ گئے ہیں، کہ شہادت کا اجر کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا نعیم، یہ خوشخبری میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ میں بتا دوں گا لوگوں کو. سبحان اللہ. آیتیں نازل ہوتی ہیں سورۃ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے نیابت سے میں بتاؤں، اور یہ آیت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. کچھ بھی نہیں ضائع جاتا. پھر ہم دوسری دیکھتے ہیں عمرو بن الجموح، یہ ان کے پاؤں میں یعنی لنگڑے تھے کچھ اس طرح، یعنی ایک پاؤں ان کا کام نہیں کرتا، اور یہ لیس علی المریض حرج ولا علی
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، یعنی ان کو تو معاف ہے، رخصت ہے ان کے لیے، جو بیمار ہے، جو آندھا ہے، جو جس کے پاؤں میں ہی کنٹ ووک بن الجموع، جو نے منع کیا۔ 4 جوان بیٹے تھے، سبھی مجاہد تھے، سبھی اس جنگ میں تھے، اور انہوں نے کہا والد صاحب آپ بیٹھے، ہم ہیں، ہم اپنی جانیں قربان دے دیں گے۔ یو کنٹ واک۔ عمرو بن الجموع روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا رسول اللہ دیکھیں میرے بیٹے مجھے منع کر رہے ہیں جہاد سے، شہادت سے، میں بیٹھ کر کیا کروں گا، کیا ہے اس دنیا میں؟ رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے نا، تیرے پاس تو رخصت ہے، اور بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہا تم کیوں اپنے والد کو منع کرتے ہو، اتنے بڑے اجر و ثواب اور شہادت سے کیوں؟ ڈائریکٹ نہیں کہا، کیوں منع کر رہے؟ اجازت دی اور شہادت پا۔ Do you remember غزوۃ بدر میں ہم نے بات کی تھی about سعد بن ابی قیثمہ؟ سعد بن ابی قیثمہ غزوۃ بدر میں جب رسول اللہ نے کہا یعنی بلاوا دیا غزوۃ بدر کے لیے، تو سعد and اس کا باپ قیثمہ دونوں they want to go and بھی مجاہدین، تو لیکن سعد کہہ رہے تھے اپنے باپ کو کہ آپ بیٹھے میں جاتا ہوں، قیثمہ کہہ رہے تھے نہیں میں جاتا ہوں آپ بیٹھے، کیونکہ بچیاں تھے گھر میں وغیرہ، ان کا قرعہ کرتے ہیں۔ سعد کا نام آیا اور باپ نے کہا پلیز مجھے دے دو، یعنی یہ چانس مجھے دے دو، والد میں کچھ بھی دے دو، لیکن یہ اتنا بڑا شرف and be honored to be with رسول اللہ in غزوۃ بدر. I cannot do this. I want to give my جان، میری جان تو اللہ، وہ چلے گئے، شہید ہوئے سعد بدر۔ تمنا رہی قیثمہ کو، قیثمہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں سعد مجھے بلا رہا ہے، مجھے خواب میں آیا ہے، کہہ رہے ہیں والد آپ چاہتے تھے نا، تو آج یہ دن ہے، شہید ہوتے ہیں سعد۔ عبداللہ بن جحش کی اگر اسٹوری سنیں تو سبحان اللہ، عبداللہ بن جحش you know is one of the شروع کے جو مسلمان تھے، شروع میں عبداللہ بن جحش بہت تکلیفیں اٹھائے، 2 بار حبشہ کے طرف ہجرت کی، and مکہ میں and he came to مدینہ with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت جو پائے یہ، اور ان کے ایک دوست کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کہتے ہیں آؤ تھوڑا سا دعا مانگتے ہیں، میدان جنگ شروع ہونے سے پہلے نا جنگ ایک طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں دونوں، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش دعا مانگتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص شروع کرتے ہیں اللہ کی تعریف الحمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ آج مجھے ایسا شدید قسم کا کافر طاقت والا میرے سامنے کرے، میں آج آپ کو دکھاؤں گا یا اللہ کہ میں کیسے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اتنی شدید جنگ ہو میری اور اس میں، اتنا شدید مقابلہ ہو کہ وہ مجھے، میں اس کو مار دوں اور اس کا یعنی خلاصی ہو جائے مسلمانوں کو اس سے، اور اس کا سامان غنیمت میں لوں اور رسول اللہ کو دے دوں۔ آمین آمین کہتا ہے عبداللہ۔ پھر عبداللہ کی باری آتی ہے، ہاتھ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا، کہتا ہے اللہ یا اللہ مجھے ایسے شدید کافر ملے، بہت طاقت والا ہو۔ دیکھیں ان کے عام دعائیں نہیں ہوتی تھی کہ بس میں ایک کافر کو مار دوں بس خلاصی ہو جائے، they want کہ شدید قسم کے جن کا اثر سوسائٹی میں ہے، ان کی طاقت، ذہنی طاقت یا بولنے کی طاقت یا فزیکلی، اس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ عام ایک ایسا چلتا پھرتا نہیں، میں جب کچھ کام کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں جان دی، کیسے دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے شدید ہو کہ میں اس کا مقابلہ کروں، اتنا مقابلہ کروں، میں اس کو مار دوں اور وہ مجھے مار دے، پھر مجھے میرے کان اور ناک کاٹ دیں۔ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص وہ کیا دعا تھی۔ سعد فرماتے عبداللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھا سعد عبداللہ شہید ہوئے ہیں اور ان کا کان ناک کاٹے ہوئے ہیں، ایک رسی میں باندھے، اور جب دعا مانگ رہے تھے عبداللہ کہہ رہے تھے پھر قیامت کے دن آپ مجھے پوچھیں گے عبداللہ یہ کیسے ہوا، تمہارا کان اور ناک کیسے کاٹا گیا؟ میں کہوں گا یا اللہ آپ کے خاطر توحید کے خاطر، اور کہا سعد وہ جیت گیا، عبداللہ جیت گیا۔ حنظلہ most of you know حنظلہ غسیل الملائکہ، رات کو شادی ہوئی، صبح کو کہا کہ رسول اللہ فرما رہے نکلو، لشکر چل رہا ہے، جلدی سے اپنی دلہن کو چھوڑ کر
نکل گیا without taking any غسل of جنابہ. جب فوت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے پانی بہ رہا ہے. وائف سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ she said غسل کے بغیر نکلے تھے. رسول اللہ نے فرمایا فرشتے اس کو غسل جنابہ دے. اپنی دلہن، اپنی یعنی اپنا گھر، اپنا سکون، اپنا ون نائٹ سب کچھ چھوڑ کر. جی یہ تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لمبا سفر کیا. ان کا سفر کا اینڈ بہت ہو. یہ لمبا سفر تھا. یہ جہاد کا یا یہ جب سے اسلام پایا جب تک ان کی جرنی آف جہاد ختم ہوئی ان دا بیسٹ وے. کچھ لوگ منٹ لیتے ہیں اس نے ایمان پایا اور فوراً شہید ہو گئے. ان کا بھی مقام بہت عالی ہوتا ہے. ڈونٹ تھنک کہ دل میں آتا ہے نا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ تھے شروع سے، ہم نے کیا ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمیشہ دروازے کھلے ہیں. دکھاؤ اپنے رب کو کیا کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں سحرت فرعون 1 منٹ میں سحرہ تھے، جادوگر تھے اگینسٹ موسیٰ علیہ السلام. 2 منٹ میں مومنین. ایمان کا اتنا درجہ ہائی تھا. سیکنڈ سوچنا نہیں ہے. حق نظر آ گیا فوراً قبول کیا، فوراً جھک گئے اللہ کے سامنے. منٹوں میں کتنی دھمکی دی، کاٹ دوں گا، مار دوں گا، کیا کروں گا، کر لو جو بھی کرنا ہے. ہم ایمان سے ملتے شہادت پائی انہوں نے منٹوں میں. 1 منٹ میں کفر سے ایمان اور ایمان سے شہادت. سبحان اللہ. ایک یہودی تھا اور اس نے دیکھا یہ فوج نہیں کر رہی ہے. کہا اپنی قوم سے مجھے تو لگتا ہے محمد یس ہی اس رسول اللہ. دیکھو یہ لشکر نکل رہا ہے مدینے سے، امر بالمعروف. میرے خیال میں کیا آپ کو اقرار کر دینا چاہیے. چلے نکلتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ ایمان پاتے ہیں. انہوں نے کہا آج تو سٹرڈے کو ہم کچھ نہیں کرتے. سبت اسبتون یہود سبت کہتے ہیں نا کہ آج تو ہمیں منع ہے. دیکھو بہانہ ہماری کتابوں میں منع ہے کہ سبحان اللہ. مخریق اس کا نام ہے، مخریق. اس نے فوراً نکلتا ہے اور ابھی اس نے ایک بار بھی نماز نہیں پڑھی، ایک سجود بھی نہیں کی. نکلتا ہے رسول اللہ فالوئنگ کہ یہ فوج نہیں کر رہی، اس کے پیچھے پہ لیٹ ہوں لیکن کوئی بات نہیں، نکلتا ہے اور شہادت پاتا ہے. لوگ اس سے پوچھے کیوں آئے ہو؟ تم تو یہودی ہو. شہادت پاتا ہے. رسول اللہ سے جا کر کہتے ہیں مخریق یہودی آیا تھا اور شہید ہو گیا. رسول اللہ نے کہا یہ جنت میں. ایک سجود بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. سعد بن معاذ جب انہوں نے اسلام پایا پورا ان کا قبیلہ نے اسلام پا لیا فوراً، بیکاز ہی واز سردار تھا، لیڈر تھا اس کے اپنے قبیلے کے لیے. ایک آدمی اسیرین اس نے ایمان نہیں پایا، لیکن احد کے دن اس نے کہا اسیرین کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو تمہیں ایمان آ جانا چاہیے. دیکھو تمہارا قبیلہ، تمہارا لیڈر سبھی رسول اللہ کے ساتھ ہے. تم کیوں پیچھے رہ رہے ہو؟ یہ جان دینے جا رہے ہیں اور تم پیچھے. سب جنت جائیں گے تم پیچھے. تو اسیرین بھی نکلتا ہے. اسیرین if I'm not mistaken this is the same guy جو اپنے قبیلے کے خاطر نکلتا ہے، جو رسول اللہ نے کہا یہ جہنم میں ہے. لیکن پھر بھی I'll make sure کہ کہیں غلطی سے تو نہیں اس کا نام میں لے رہی. anyhow یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا. سبحان اللہ. because of time I'm gonna stop. انشاءاللہ باقی جو ریسٹ آف دا لیکچر ہوگا کہ کیسے اس مصیبت میں سے ہماری تربیت ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں، کیسے منہج ربانی یعنی the way of اللہ عز و جل ہماری تربیت کیسے کرتے ہیں. ان رسول اللہ نے کیا. so wait for that. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لنا